السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے تأثر کو کمنٹ کر کے بھی ہمیں ضرور بتایا کریں۔ چلیے کچھ عبارت شروع کر لیتے ہیں شرح جامی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يقع موقع الفاعل المفعول الثاني من مفعول باب علمت لأنه مسند إلى المفعول الأول إسنادا تاما، فلو أسند الفعل إليه ولا يكون إسناده إلا تاما لازم كونه مسندا ومسندا إليه معا مع كون كل من الإسنادين تاما، بخلاف أعجبني ضرب زيد عمرا لأن أحد الإسنادين وهو إسناد المصدر غير تام، ولا المفعول الثالث من مفاعيل باب أعلمت إذ حكمه حكم المفعول الثاني من باب علمت في كونه مسندا الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے سبق میں صاحب کتاب نے یہ بتایا تھا کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کسے کہتے ہیں، اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ جو ہوتا ہے وہ فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب جو مفعول فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے تو مفاعیل تو بہت سارے ہیں، تو کس مفعول کو فاعل کے قائم مقام رکھا جا سکتا ہے، کون سا مفعول فاعل کے قائم مقام ہو سکتا ہے، کون سا مفعول فاعل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے، اس مسئلے کو آج شروع فرماتے ہیں۔ تو چونکہ مفاعیل بہت سارے ہیں، اب کس مفعول کو فاعل کے قائم مقام رکھا جا سکتا ہے اس کو بیان کرنا چونکہ دراز ہوتا ہے، اس لیے صرف چند وہ مفاعیل جن کو فاعل کے قائم مقام نہیں کیا جا سکتا وہ چند ہیں، ان کو بیان کرنے کے ان کو صاحب کتاب بیان فرما دیتے ہیں کہ ان مفاعیل کو فاعل کے قائم مقام نہیں کیا جا سکتا، ان کے علاوہ جتنے بچے وہ ان تمام کو فاعل کے قائم مقام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیان کر دے رہے ہیں کہ کون کون سے مفعول کو فاعل کے قائم مقام نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ باب علمتو کے مفعول ثانی اور باب اعلمتو کے مفعول ثالث کو فاعل کا قائم مقام نہیں بنایا جا سکتا۔ باب علمتو سے مراد ہر وہ فعل ہے بچوں جو متعدی بد و مفعول ہو، تو متعدی بد و مفعول فعل کو کہیں گے کہ یہ باب علمتو سے ہے۔ ہر وہ فعل جو کہ متعدی بد و مفعول ہو اور اس کا مفعول ثانی مفعول اول کا عین ہو، اس کو کہیں گے باب علمتو۔ اور باب اعلمتو سے مراد ہر وہ فعل ہے جو فعل متعدی بسہ مفعول ہو، یعنی جس کے تین مفعول ہوں، جو متعدی ہو تین مفعول کی جانب، جس کا مفعول ثالث مفعول ثانی کا عین ہو اور یہ مفعول ثانی اور ثالث مفعول اول کے غیر ہوں، یہ مراد ہے باب اعلمتو سے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا علمت زیدا فاضلا، ہم نے یہی کہا حسبت زیدا عالما، تو یہاں پر حسبت متعدی بد و مفعول ہے نا، اور اس کا مفعول ثانی جو فاضلا ہے وہ مفعول اول کا عین ہے، کیونکہ جو زید ہے وہی فاضل ہے، جو زید ہے وہی عالم ہے، تو مفعول ثانی مفعول اول کا عین ہے، تو یہ بھی باب علمتو میں شامل ہوگا۔ ہم نے کہا اعلمتو زیدا عمرا فاضلا، میں نے زید کو بتایا، کیا بتایا؟ کہ عمر فاضل ہے۔ تو یہاں پر اعلمتو یہ تین مفعولوں کی جانب متعدی ہو گیا، یعنی زیدن عمرن فاضلا تینوں مفعول ہیں، لیکن ان تینوں مفعولوں میں مفعول ثانی عمرن اور فاضلا جو ہے وہ دونوں ایسے ہیں
کہ مفعول ثالث مفعول ثانی کا عین ہے، اور وہ دونوں مفعول یعنی مفعول ثانی و مفعول ثالث مفعول اول یعنی عمرن زیدن کا غیر ہیں۔ تو یہ مراد ہے باب علمتو سے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ باب علمتو کے مفعول ثانی کو اور باب علمتو کے مفعول ثالث کو فاعل کا قائم مقام نہیں بنایا جا سکتا۔ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ آپ بچوں جانتے ہیں کہ فاعل کے قائم مقام ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جس فعل کی اسناد فاعل کی جانب تھی اس فاعل کو حذف کرنے کے بعد اب اس فعل کی اسناد مفعول کی جانب کر دینا، یہی ہے قائم مقام ہونے کا مطلب۔ جب یہی ہے مطلب تو اب غور کریے، باب علمتو کی مثال ہم پہلے اٹھاتے ہیں۔ ہم نے کہا علمتو زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا۔ تو یہاں پر دیکھیے غور کریے، فاضلن اس میں مشتق جو مفعول ثانی ہے باب علمتو کا وہ اس میں مشتق ہے نا فاضلن۔ اب یہ اس میں مشتق ہے اور یہ عین اول ہے، کیا ہے؟ عین اول ہے کہ جو زید ہے وہی فاضل، جو فاضل ہے وہی زید۔ تو اب مجھے بتاؤ فاضلن میں ایک ہوا ضمیر ہوگی، جو ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ زید کی جانب۔ کون ہے فاضل؟ زید نا۔ تو ہوا ضمیر ہے جو زید کی جانب لوٹ رہی ہے، تو در حقیقت یہ کہو کہ فاضلن کی اسناد اس ضمیر کی جانب ہے جو ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس ضمیر کے واسطے سے فاضلن کی اسناد ہے در حقیقت زید کی جانب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باب علمتو میں جو مفعول ثانی ہوتا ہے وہ مفعول اول کی جانب مسند ہوتا ہے، اور اسناد بھی تام ہے، مخاطب کو فائدہ تامہ ہو جاتا ہے اس سے۔ مثلا ہم صرف علمتو کو ہٹا دیں تو زید فاضل کہیں تو فاضل کی اسناد جو زید کی جانب ہے اسناد تام ہے نہیں ہے، مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو مفعول باب علمتو کے مفعول ثانی جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے مفعول اول کی جانب۔ تو دیکھو مفعول ثانی ہو گیا مسند۔ اب اگر مفعول ثانی کو فاعل کے قائم مقام کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے علما فاضل، ایسے کہہ دیا جائے، تو اب ایسی صورت میں اب فاضل جب نائب فاعل بنے گا تو وہ ہو جائے گا مسند ہے، کیونکہ فعل کی اسناد اب اس کی جانب ہو گئی۔ تو ایک ہی لفظ ایک وقت میں مسند بھی ہو رہا ہے اسناد تام کے ساتھ اور مسند الیہ بھی بن جا رہا ہے اسناد تام کے ساتھ۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ جبکہ اس کو ہم نائب فاعل بنا دے رہے ہیں۔ اور ایک ہی لفظ کا ایک وقت میں اسناد تام کے ساتھ مسند بھی ہونا مسند الیہ بھی ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر باب علمتو کے مفعول ثانی کو نائب فاعل بنا دیا جائے تو یہ خرابی لازم آئے گی، اور یہی حال ہوگا باب علمتو کے مفعول ثالث کا۔ جیسے ہم نے کہا علمتو زیدن عمرن فاضلا، تو یہاں پر فاضلن کی نسبت اسناد عمرن کی طرف ہے یعنی مفعول ثانی کی جانب ہے، مفعول ثالث کی اسناد مفعول ثانی کی جانب ہے۔ اب اگر فاضلن کو نائب فاعل بنا دیا جائے تو وہ بن جائے گا مسند الیہ۔ تو ایک ہی لفظ ایک ہی اسم ایک وقت میں مسند الیہ بھی ہو جائے گا مسند بھی ہو جائے گا اور اسناد دونوں تام ہوں گی، اس لیے ایک وقت میں یہ خرابی لازم آ جائے گی۔ اس لیے باب علمتو کے مفعول ثالث کو یہ نائب فاعل بنانا یعنی فاعل کے قائم مقام کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے اس دوران یہ کہا کہ اسناد تام یعنی دو اسناد ہیں دونوں اسناد تام ہیں، اس لیے ایک لفظ کا ایک اسم کا دو اسناد تام کے ساتھ مسند اور مسند الیہ ہونا ساتھ ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہ ہم نے اسناد تام کی بات اس لیے کہی کہ تاکہ کوئی اعتراض نہ کر دے ایک جملے سے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں ایک لفظ مسند اور مسند الیہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک ہی لفظ ایک وقت میں مسند بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ہم نے کہا اعجبنی ضرب زید عمرن، مجھے اچھا لگا زید کا عمرو کو مارنا۔ تو اب اس مثال میں دیکھیے اعجبنی، اعجب فعل ہے نون وقایا یا مفعول بھی ہے، اور اعجبنی کا فاعل کیا ہے؟ ضرب زیدن، ضرب جو مصدر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور یہ اسناد تام ہے۔ اعجبا کی اسناد جو ضرب کی جانب ہے وہ اسناد تام ہے اور ضرب فاعل ہے تو وہ مسند الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ضرب مسند الیہ ہو گیا کہ اعجبا کا فاعل ہے، اور اسی ضرب کی اسناد ہے زید کی جانب، ضرب زید عمرن، ضرب کی اسناد کس کی جانب ہے؟ زید کی جانب یعنی فاعل کی جانب، کیونکہ ضرب مصدر ہے۔
مصدر کی اضافت فاعل کی جانب ہے، اور زید جو ہے ضرب و زیدن عمرن میں زید جو ہے وہ ضرب کا فاعل ہے، تو فاعل کی جانب اسناد ہے، فاعل کی جانب اضافت ہے. تو یہاں پر یہ ضرب مسند بھی ہو گیا کیونکہ اپنے فاعل کی جانب اس کی اسناد ہے، اضافت ہے، اور اعجبنی کا مسند الیہ بھی بن گیا. تو ایک ہی وقت میں ایک لفظ مسند بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے، اور آپ نے کہا کہ مسند و مسند الیہ ہونا ایک وقت میں یہ صحیح نہیں ہے. اعتراض پڑ گیا نا. جواب اس کا ہم اسی لفظ سے دیں گے. ہم نے کہا کہ دونوں اسناد تام ہوں تو ایک وقت میں ایک لفظ کا مسند و مسند الیہ ہونا صحیح نہیں ہے. اور جس مثال کو لے کر آپ نے اعتراض کیا اعجبنی ضرب و زیدن عمرن سے، تو یہاں پر ضرب واقعی ایک وقت میں مسند بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے، لیکن یہاں پر فرق یہ ہے کہ اعجبہ کی جو اسناد ہے ضرب کی جانب اور وہ مسند الیہ ہے، تو اسناد تام کے ساتھ مسند الیہ ہے. لیکن ضرب کی اسناد جو زید کی جانب ہے، فاعل کی جانب مصدر کی اسناد جو ہے وہ اسناد تام نہیں ہے بلکہ نسبت غیر تام ہے، کیونکہ ضرب و زیدن وہ ترکیب اضافی ہے اور ترکیب اضافی مرکب تام نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر دونوں اسنادیں تام نہیں ہوئی. جب دونوں اسنادیں تام نہیں ہوئی اس لیے یہاں پر ایک لفظ کا مسند اور مسند الیہ ہونا ایک وقت میں صحیح ہو گیا. اور ہم نے جو یہ کہا کہ مسند و مسند الیہ ہونا ایک لفظ کا ایک وقت میں صحیح نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ دونوں اسنادیں تام ہوں، یعنی مسند الیہ ہونے کی بھی اسناد تام ہو، مسند ہونے کی بھی اسناد تام ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں. فرماتے ہیں صاحب کتاب، فرماتے ہیں ولا یقع موقع الفاعل، فاعل کی جگہ میں واقع نہیں ہوگا المفعول الثانی من مفعول باب علمتو، باب علمتو کے دو مفعولوں میں سے جو مفعول ثانی ہے وہ فاعل کا قائم مقام نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ لانہ مسند الی المفعول الاول، کیونکہ مفعول ثانی باب علمتو کا مفعول اول کی جانب مسند ہوتا ہے اسنادن تامن، اسناد تام کے طور پر. فلو اسند الفعل الیہ، اگر اس کو فاعل کے قائم مقام بنا دیا جائے تو فعل کی اسناد اس کی جانب ہوگی. تو اگر فعل کی اسناد اس کی جانب ہوگی ولا یکون اسنادہ الا تامہ، تو اس کی اسناد نہیں ہوگی مگر تام، تو اس کی اسناد بھی تام ہوگی. تو اب جب اسناد اس کی بھی تام ہوگی فرماتے ہیں لازمہ کونہ مسندن و مسندن الیہ معا، تو لازم آئے گا کہ وہ مفعول ثانی جو باب علمتو کا ہے وہ ایک وقت میں ساتھ ساتھ مسند بھی ہو اور مسند الیہ بھی ہو. مع کون کل من الاسنادین تامن، مسند بھی ہو مسند الیہ ہو، ساتھ ہی ساتھ دونوں اسنادوں میں سے ہر ایک اسناد تام بھی ہو، یہ لازم آئے گا، ہے نا. برخلاف اعجبنی ضرب و زیدن عمرن کے، لأن احد الاسنادین وہو اسناد المصدر غیر تام، یہاں پر ضرب جو ہے وہ مسند بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے. یہاں پر یہ دونوں ہو گیا. کیوں؟ لأن احد الاسنادین، کیونکہ یہاں پر دو اسنادوں میں سے ایک اسناد جو ضرب کی اسناد زید کی جانب ہے، جو مصدر کی اسناد اس کے فاعل کی جانب ہے، ہوا اسناد المصدر، وہ مصدر کی اسناد ہے، زید اس کے فاعل کی جانب، غیر و تام من، یہ اسناد تام نہیں ہے. بہرحال باب علمتو کے مفعول ثانی کو فاعل کے قائم مقام نہیں بنایا جا سکتا. وللثالث من باب علمتو، یعنی باب علمتو کے تیسرے مفعول کو بھی فاعل کا قائم مقام نہیں بنایا جا سکتا. فرماتے ہیں صاحب شرح جامی وللمفعول الثالث، چونکہ ثالث صفت ہے اس لیے المفعول محذوف مان لیا، یعنی موصوف یہاں پر محذوف ہے. نہ ہی مفعول ثالث کو فاعل کے کن من مفاعیل باب علمتو، باب علمتو کے مفاعیل ثلاثہ میں سے تیسرے والے مفعول کو بھی فاعل کے قائم مقام نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ اذ حکمہ حکم المفعول الثانی، کیونکہ اس کا حکم مفعول ثانی کا حکم ہے. کس کے مفعول ثانی کا؟ من باب علمتو، باب علمتو کے مفعول ثانی کا حکم ہے. کس سلسلے میں؟ فی کونہ مسندن، مسند ہونے کے سلسلے میں، کہ جس طریقے سے باب علمتو کا مفعول ثانی مفعول اول کی جانب مسند ہوتا ہے، ایسے ہی باب علمتو کا مفعول ثالث اس کے مفعول ثانی کی جانب مسند ہوتا ہے. اور جو خرابی وہاں لازم آئی کہ دو اسناد تام کے ساتھ ایک ہی لفظ کا مسند اور مسند الیہ ہونا لازم آ رہا ہے، وہی خرابی باب علمتو کے مفعول ثالث میں لازم آئے گی. اس لیے
باب مفعول باب علم تو کیا مفعول ثالث بھی فاعل کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں صاحب کافیہ فرماتے ہیں والمفعول لہ والمفعول معہ کذالک، اور مفعول لہ اور مفعول معہ بھی ایسے ہی ہیں۔ کیسے ہیں؟ یعنی جس طریقے سے باب علمتو کا مفعول ثانی اور باب اعلمتو کا مفعول ثالث فاعل کا قائم مقام نہیں ہوتا، ویسے ہی مفعول لہ اور مفعول معہ بھی فاعل کے قائم مقام نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ مفعول لہ فاعل کا قائم مقام کیوں نہیں ہوتا؟ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب، فرماتے ہیں کہ مفعول لہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مفعول لہ لام کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک مفعول لہ بغیر لام کے ہوتا ہے۔ میں نے کہا ضربت زیدن تادیباً، میں نے زید کو تادیباً مارا، ادب دینے کے لیے مارا، تو یہاں پر تادیباً مفعول لہ ہے اور یہ بغیر لام کے ہے، اس میں لام نہیں ہے۔ اور ایک مفعول لہ لام کے ساتھ ہوتا ہے جناب بالا، جیسے ہم نے کہا جئت المدرسۃ یا دخلت المدرسۃ، التحقت المدرسۃ للتعلم، میں نے مدرسے میں داخلہ لیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو فعل مذکور کی علت جو بھی بتائے وہ مفعول لہ ہوتا ہے، تو یہاں پر للتعلم مفعول لہ ہے کیونکہ یہ داخلہ لینے کی علت بتا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر للتعلم یہ مفعول لہ ہے لیکن لام کے ساتھ ہے، لام جار رہا ہے نا ساتھ میں، وہی تو لام تعلیلیہ ہے۔ تو ایک مفعول لہ ہوتا ہے جناب، اگرچہ دیکھو ترکیب میں للتعلم کو مفعول لہ نہیں کہتے ہیں، جار مجرور سے تعبیر کرتے ہیں اسے، لیکن وہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ مفعول لہ ہے۔ تو مفعول لہ دو طرح کا ہوا، ایک مفعول لہ بغیر لام کے جو منصوب ہوتا ہے، ایک مفعول لہ لام کے ساتھ جو کہ مجرور ہوتا ہے۔ جو مفعول لہ بغیر لام کے ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے، جیسے ضربتہ تادیباً، تو تادیباً یہ مفعول لہ جو لام کے بغیر لام کے ہے جو منصوب ہے، اس مفعول لہ کو فاعل کا قائم مقام نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاعل کا قائم مقام بنائیں گے تو نائب فاعل ہوگا، فعل کی اسناد اس کی جانب ہو جائے گی، جب فعل کی اسناد ہوگی تو وہ مرفوع ہو جائے گا جناب، جب مرفوع ہو جائے گا تو نصب ختم۔ اور یہاں پر تادیباً میں جو نصب ہے وہی مفعول لہ ہونے کی علت ہے، وہی مشعر علیت ہے۔ کیا ہے؟ مشعر علیت۔ تو جو علیت کا پتہ دے رہی ہے، جو چیز جو نصب علیت کا پتہ دیتا ہے وہ نصب ہی ختم ہو جائے گا، تو کون سمجھے گا کہ یہ مفعول لہ ہے؟ اس لیے مفعول لہ کا جو مفعول لہ بغیر لام کے ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اس کا فاعل کا قائم مقام ہونا صحیح نہیں ہے۔ اس کے برخلاف وہ مفعول لہ جو لام کے ذریعے سے ہوتا ہے تو وہ فاعل کا قائم مقام بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فاعل کا قائم مقام بنے گا تو فعل کی اسناد اس کی جانب ہوگی لام کے واسطے سے، لیکن لام تو وہاں پر موجود رہے گا۔ جب لام موجود رہے گا تو جو مشعر علیت ہے وہ تو موجود ہے، جب موجود ہے تو وہاں پر فوت ہونا لازم نہیں آیا، اس لیے اس کا نائب فاعل بننا صحیح ہوگا۔ صاحب شرح فرماتے ہیں مفعول لہ بلا لام، جو مفعول لہ بغیر لام کے ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں وہ فاعل کا قائم مقام کیوں نہیں ہو سکتا؟ لأن النصب فیہ مشعر بالعلیہ، کیونکہ جو بغیر لام کے ہوتا ہے اس میں نصب علیت کی طرف مشعر ہوتا ہے، مشعر بالعلیت ہوتا ہے۔ فلو اسند الیہ، تو اگر فعل کی اسناد اس مفعول لہ کی جانب کر دی جائے جو منصوب ہوتا ہے، لفات النصب، تو نصب فوت ہو جائے گا کیونکہ وہ فاعل کا قائم مقام ہونے کی بنا پر وہ مرفوع ہو جائے گا۔ والاشعار، لفات النصب والاشعار، تو نصب بھی فوت ہو جائے گا اور مشعر علیت جو تھی وہ ختم ہو جائے گی، برخلاف اس کے اذا کان مع اللام، جبکہ مفعول لہ لام کے ساتھ ہو، جیسے جیسے ضرب للتعدیب، تو یہاں پر للتعدیم لام، یہ لام کے ساتھ ہے مفعول لہ، تو یہاں پر مشعر علیت جو ہے وہ لام ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ نائب فاعل بن سکتا ہے، لہذا کہا جائے گا ضرب للتعدیب، یہ کہا جائے گا ضرب للتعدیب۔ والمفعول معہ کذالک، اور مفعول معہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی مفعول لہ اور مفعول معہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے کہ باب علمتو کا مفعول ثانی اور باب اعلمتو کا مفعول ثالث۔
مفعول معہو کا مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کل من المفعول لہو والمفعول معہو، مفعول لہو اور مفعول معہو میں سے ہر ایک بھی کذالک ویسا ہی ہے۔ کیسا ہے؟ اے کل مفعول ثانی و ثالث من باب علمت و علمت، باب علمت کے مفعول ثانی اور باب علمت کے مفعول ثالث کی طرح ہے اس مسئلے میں انہما لا یقعان موقع الفاعل، کہ جس طریقے سے باب علمت کا مفعول ثانی باب علمت کے مفعول ثالث فاعل کا قائم مقام نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کہ مفعول لہو اور مفعول معہو بھی فاعل کے قائم مقام نہیں ہوتے۔ اما المفعول لہو، رہا مفعول لہو تو وہ فاعل کا قائم مقام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ فلما عرفتا، تو اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی آپ نے سمجھی۔ وہ اما المفعول معہو، رہا مفعول معہو تو وہ فاعل کا قائم مقام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب والا مفعول معہو جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے جو اس واو کے بعد واقع ہو جو واو بمعنی مع ہوتا ہے۔ تو اب واو کے بعد جو مفعول معہو اسی کو کہتے ہی ہیں جو واو کے بعد واقع ہو جو واو بمعنی مع ہو۔ اب اگر مفعول معہو کو فاعل کا قائم مقام بنایا جائے گا تو فعل کی اسناد اس کی جانب کی جائے گی، تو قائم مقام بنانے میں دو ہی صورتیں، یا تو بغیر واو کے مفعول معہو کو نائب فاعل بنا دیا جائے، یا واو کے ساتھ بنایا جائے، دو ہی تو صورتیں ہوں گی نا۔ اگر واو کے ساتھ فاعل کا قائم مقام بنا دیا جائے، اگر واو کے ساتھ فاعل کا قائم مقام بنا دیا، جیسے جاء الورد والجبات، تو یہاں پر کیا کہہ دیا جائے؟ جیعت والجبات، تو فعل مجہول جیعت بنا دیا، اور والجبات واو کے ساتھ میں اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے۔ اگر واو کے ساتھ نائب فاعل بنا دیا جائے تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ فعل کے جز کی طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں بچوں، فاعل فعل کے جز کی طرح ہوتا ہے، یعنی فعل اور فاعل کے درمیان شدت امتزاج ہوتا ہے، بہت زیادہ امتزاج ہوتا ہے، آمیز جو ایک دوسرے سے لگا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو فاعل کو بعض نے نہیں بلکہ فاعل کو فعل کا جز بنایا ہے، مانا ہے، دونوں کو مل کر ایک ہی جملے کے درجے میں رکھ دیا ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کہا ضربتوں میں کہ بیچ میں با کو ساکن کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ یہاں پر ساکن کرنا، اگر ساکن نہیں کرتے تو پھر ایک ہی کلمے کے اندر توالی حرکات اربع لازم آئے گی۔ تو جز فاعل جو ہوتا ہے فعل کے جز کے درجے میں ہوتا ہے، بلکہ جز ہی ہوتا ہے، جز کی طرح ہوتا ہے۔ جب جز کی طرح ہوتا ہے اور یہاں پر واو کے ساتھ اس کو نائب فاعل بنایا جا رہا ہے، اور واو کے ساتھ بنایا جاتا ہے، واو جو ہے وہ انفصال کے لیے آتا ہے، عطف کے لیے آتا ہے۔ عطف یہ بتاتا ہے کہ ما بعد کا ما قبل سے الگ ہے، انفصال کی دلیل ہے واو، تو اگر واو کے ساتھ اس کو نائب فاعل بنائیں گے تو وہ انفصال کی دلیل ہوگا واو، جبکہ فاعل وہ فعل کے جز کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جز کی طرح جو ہے وہ جز کی طرح نہیں رہے گا، بلکہ اس سے وہ الگ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور اگر بغیر واو کے نائب فاعل بنا دیں اسے، تو بغیر واو کے نائب فاعل بنائیں گے تو واو جو بے معنی مع ہوتا تھا، جو کہ اس مفعول معہو کو مفعول معہو بتا رہا تھا کہ یہ مفعول معہو ہے، تو وہ مفعول معہو کیوں تھا؟ واو بے معنی مع تھا، اس لیے اب وہ واو بے معنی مع جو تھا وہی جب ختم ہو گیا تو اب مفعول معہو ہی نہیں رہے گا وہ۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے مفعول معہو کو فاعل کا قائم مقام بنانا درست نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اما المفعول معہو، رہا مفعول معہو فلأنہ، تو اس کی وجہ یہ ہے لا یجوز اقامتہ مقام الفاعل، اس کو فاعل کے قائم مقام بنانا جائز نہیں، مع الواو، اس واو کے ساتھ، التی اصلها العطف، جس واو کی اصل کیا ہے؟ عطف ہے، وہی دلیل الانفصال، اور وہ واو ہی دلیل انفصال ہے، واو جو ہے وہ دلیل انفصال ہے۔ والفاعل کالجزء من الفعل، جبکہ فاعل فعل کے جز کی طرح ہوتا ہے۔ ولا بدون الواو، اور واو کے بغیر بھی اس کو فاعل کا قائم مقام نہیں بنایا جا سکتا، کیوں؟ فإنہ لم يعرف، کیونکہ واو ہی جب نہیں رہے گا تو اب ایسی صورت میں یہی معلوم نہیں ہو پائے گا حینئذ کونہ مفعولا معہ، کہ اب ایسی صورت میں اس وقت معلوم نہیں ہو پائے گا اس کا مفعول معہ ہونا۔ جب مفعول معہ ہونا ہی معلوم نہیں ہو پائے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر مفعول معہ نائب فاعل بنا ہے؟ تو یہ خرابیاں تھیں، اس لیے
یہ مفعول باب علمتو کا مفعول ثانی، باب علمتو کا مفعول ثالث، اور باب مفعول معہو جو کہ مفعول معہو، ایسے مفعول لہو جو کہ بغیر لام کے ہو، یہ سب کے سب فاعل کا قائم مقام یعنی نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ آج کی گفتگو بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔